بارے میں میرے حضور نے فرمایا فاطمہ اے میری بیٹی کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کی ملکہ بنا دیا؟ تمہارے پاس دولت ایمان ہے، تو جنت کی ملکہ ہے، اور جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو، اور جن کے بیٹے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور جن کے شوہر مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی المرتضی سارے ولیوں کے امام اور پیشوا ہیں، امام المتقین ہیں، منبع فرائض ہیں، یعنی شوہر سارے ولیوں کے شہنشاہ، ماں جنتی عورتوں کی سردار، اور بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ وہ فاطمہ دو خوش نصیب خواتین ہیں جن کے لیے میرے حضور کھڑے ہوتے قیامت تک ساری کائنات فرش سے لے کر عرش تک، فرشی بھی عرشی بھی، سارے میرے حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سارے ہمارے حضور کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر یہ دو خوش نصیب عظیم ہستیاں ہیں، اور دونوں ہی عورتیں، دونوں ہی جن کا استقبال خود رسول اللہ فرماتے ہیں۔ ایک حضرت سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب میرے حضور کے گھر میں تشریف لاتی تو ہمارے آقا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، محبت سے بولو سبحان اللہ، ہمارے حضور کھڑے ہو جاتے، سیدنا پاک کا استقبال فرماتے، پیشانی کو وہ سب دیتے، اپنی آغوش میں لے لیتے، اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب سیدنا پاک ہمارے حضور کی ہم تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہوتے، جب حضور سیدنا پاک کے گھر میں تشریف لاتے تو سیدنا پاک کھڑی ہو جاتی، اپنے بابا حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی مسند پر بٹھاتی۔ اور جب ہمارے حضور مدینے سے باہر جاتے کسی جگہ تو حضور آخر میں جب کسی سفر پہ جاتے تو آخر میں اپنی سب سے لاڈلی شہزادی سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر سے حضور رخصت ہوتے، اس لیے میرے حضور نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے فاطمہ کو غضب نہ کیا اس نے اللہ رسول کو غضب نہ کیا، جس نے اللہ رسول کو غضب نہ کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا فاطمہ کے راضی ہونے سے اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے، اس کے ناراض ہونے سے خدا بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے حضور کو اس قدر سے محبت تھی، اس قدر پیار تھا، آل رسول کا مقام پوچھنا ہے، کسی بیدر سے مت پوچھو، کسی گستاخ سے مت پوچھو، اور کسی جہنمی سے مت پوچھو، خود رسول اللہ سے پوچھو۔ سیدنا پاک کی شان کیا ہے، پھر کا اصحاب ان کی قربانی۔ سبحان اللہ۔ ایک سائل میرے حضور کے دروازے پہ آیا، حضور اس وقت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ تشریف فرما تھے، سائل نے آپ کو صدا لگائی، میرے حضور نے فرمایا عائشہ گھر میں دیکھو کچھ چیز پڑی ہو منظر کو اٹھا کے دیکھو، آپ نے دائیں بائیں دیکھا اترے میں روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا بھی موجود نہیں تھا، مال کے کونین ہیں تو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ پر۔ آنی سائل آگیا صدا لگائی، اتفاق ایسا تھا گھر میں کچھ ہے موجود نہیں جو منزلے کو دی جاتی، سائل سے میرے حضور نے فرمایا جا میری بیٹی کے دروازے پہ چلا جا، منگتا چلتا چلتا سیدۃ النساء مخدومہ کائنات کے دروازے پہ آ گئے، آ کر صدا لگائی ہے آل رسول میں بھوکا ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، زندہ خدا کے لیے کچھ دیجیے۔ سیدہ نے گھر میں نظر ڈالی، کوئی شے بھی موجود نہ تھی، ایک بکری کی کھال کا مسلح تھا جس پر شہزادگان آرام فرما رہے تھے، حسنین کریمین لیٹے ہوئے تھے، سیدہ نے دونوں کو اٹھایا فرش پہ لٹا دیا اور وہ کھال بکری کی کھال اٹھا کر منگتے کو دی، سائل سے کہا جاؤ اسے فروخت کر کے جو بھی میرے اپنی ضرورت پوری کر لینا، یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ مصطفیٰ کا گھرانہ ہے کہ
دل کے دروازے پہ کبھی مسافر آتا ہے، کبھی کوئی قیدی بن کے آتا ہے، کبھی کوئی جنابے والا مسکین بن کے آتا ہے آزمائش کرنے کے لیے۔ 3 دن گزر گئے، سحری کا کھانا آگے رکھا ہوا ہے، وقت نہیں ہے، اشارہ سے بات کر رہا ہوں کہ شہزاد جان کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ حضور تشریف لائے، حسن حسین کو دیکھا کہ وہ علی کے بیمار تھے، فرمایا اے علی 3 دن روزوں کی منت مان لو، اللہ تعالیٰ شہزادوں کو سے نجات فرما دے گا۔ حضرت مولا علی نے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور آپ کے گھر میں خادمہ حضرت بی بی فضہ جو گھر میں خادمہ تھی، تینوں نے 3 دن روزوں کی منت مان لی۔ حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا نے کچھ جو لیے، سیدہ پاک نے اپنے ہاتھوں سے صاف کیا، چکی چلا کے ان کو پیسا آٹا بنایا، کھانا تیار کیا، سحری کا کھانا سامنے رکھا ہوا ہے۔ دروازے پہ آ کر سائل نے دستک دے دی، پوچھا کون؟ آنے والے نے کہا آنا مسکین للہ، اللہ کے لیے کچھ دیجیے۔ وہ کھانا تیار تھا، سحری کے لیے بڑا تو اٹھا کر مسکین کو دے دیا، پانی سے روکا رکھ دیا۔ اگلے دن کا کھانا سامنے تیار پڑا ہے، آئے اس وقت دروازے پہ دستک ہوتی ہے، آنا مسافر، مسافر ہوں، اللہ کے لیے کچھ دیجیے۔ وہ کھانا اٹھایا، مسافر کو دے دیا۔ 30 دن آ گیا، کھانا تیار ہے، سامنے پڑا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، قیدی ہوں، کھانا اٹھا کر قیدی کو دے دیا۔ 3 دن متواتر پانی سے روزہ رکھا، پانی سے افطار کیا، جسموں میں لقاحت پیدا ہو گئی، جسم لاغر ہو گئے، چہروں کی رنگت پھیکی ہو گئی۔ مولا کائنات نے دونوں شہزادوں کو انگلی سے لگایا کہ شام نبوت کی طرف چلتے جا رہے، ساتھ ہی جگہ کا ساتھ ہی مکان تھا۔ وہاں سے نکلے، رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، میرے حضور نے تکا تک کے فرمایا علی تم نے کیا حاجت بنا رکھی ہے؟ آج کر دیکھا سیدنا تم کے سارے مصلی بچھایا ہوا ہے، مصلی میں بیٹھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میرے آقا نے اپنی حالت کے ساتھ کو دیکھا، مصطفیٰ بے قرار ہو گئے۔ ابھی گفتگو جاری تھی، ہوئے بات سنائی لفظ کی بابا 3 دن تک کبھی مسافر آیا، کوئی قیدی آیا، کوئی مسکین آیا، وہ کھانا ہم نے اٹھا کر اس منگتے کو دے دیا۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، اتانی جبرائیل امین حاضر ہو گئے، اللہ کا پیغام لے کر فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی کے دروازے پر 3 دن تک قیدی بن کر آنے والا، مسکین بن کر آنے والا، مسافر بن کر آنے والا، یہ مدینہ کا منگتا نہیں تھا، یہ اللہ کا بھیجا ہوا میں جبریل تھا جو ان کی آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا۔ ساتھ ہی میں رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ قرآن سن کے جس کو مزہ آیا محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ فرمایا وہ جو کھانا کھلاتا ہے اللہ کی محبت پر، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے رسول، 3 روز تک تیری شہزادی کے دروازے پر قیدی بن کر آنے والا، مسکین بن کر آنے والا، مسافر بن کے آنے والا، یہ دنیا کا منگتا نہیں تھا، یہ رب کا بھیجا ہوا میں فرشتہ جبریل تھا۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ بڑا الگران ہے۔ اللہ اللہ ہو جائے، آئے رسول کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ میں
ایک بندہ بھی ایسا نہیں جس نے نہ پڑھا، سب نے ذکر اہل بیت کیا۔ یہ باہر سین میں بیٹھے ہوئے ایسے لگتے جنہوں نے بڑے اٹھارے روزے رکھے ہوئے، نہ انہوں نے 2 دن سے کچھ کھایا نہ پیا، اور اس طرح دم خام بھی کوئی نہیں جس طرح کوئی اٹھا کے مسجد میں بٹھا دیا امانت کے طور پر کہ کچھ دیر کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، نہیں، مل کے پڑھوانے والے بھی پڑھوانے رسول کا ذکر ہے، سیدنا فاطمہ زہرا کا ذکر ہے، ان ہستیوں کا ذکر ہے جن کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا، جن کا ذکر بھی عبادت سمجھ کیا، رسول کا ذکر کرو، مل کے کہو اللہ اللہ، نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ بنا، اس میں حسنین ہے فاطمہ بھی، اس میں حسنین ہے فاطمہ بھی، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے۔ علی کا نعرہ سن کر جو خوش نہیں ہوتا اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ علی کا ذکر سن کے جتنا چہرہ نہیں خوش ہوتا اندر گڑبڑ ہے، اس میں گڑبڑ ہے، وہ جی بولو جتنا منہ سجا بیٹھا ہے بدھی سجا کے بیٹھا ہے وہ جا کے تنہائی اپنا محاسبہ کرے، اپنے کو پوچھے کہ میرے کو فرق ہے نہیں۔ یہ گل میں سچی کر رہا ہوں، جو علی کا ذکر سن کے خوش ہو جائے، اس کا چہرہ کھل جائے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، سب جو پکا مومن ہے، پکا ایمان والا ہے، اور سمجھو تم تو واقعی پکے مومن ہو، تمہارے مومن ہونے میں کوئی شک ایسا وہ والے مومن نہیں، وہ والے مومن اسی باروں کو جو اسی مومن میں کیا کرتے ہیں مومن اپنی بوتھی دے دے اپنی شکل دیکھ لے کہ مومن دیکھ لے شاہ محمد غوث آتے ہیں مولا علی کے دیوانے ہیں، اگر شاہ محمد غوث کے قدموں میں آ کر دیکھ یہ علی والے بیٹھے، یہ صدیق اکبر والے بیٹھے، یہ مولا علی والے بیٹھے ہیں جو علی کے یاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، علی کے پیاروں سے بھی محبت کرتے ہیں، اور پھر ہم محبت کیوں نہ کریں؟ ان کی محبت کو اللہ نے اہل ایمان پر لازم و ملزوم کر دیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا میری آگ کی محبت اور کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس پر سوار ہو گیا وہ فراق آ گیا، اور جو اس سے نیچے رہ گیا وہ درد ہو گیا۔ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے پر جن کے دروازے پر آیا ہوا سائل کبھی واپس نہیں جاتا، اسی بولو منگتا کبھی واپس نہیں جاتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا قرآن کی کہ ہم ہر ایک کو جہنم سے گزاریں گے اور ظالموں کو اس میں پھینک دیں گے، بولو ظالموں کو اس میں پھینک دیں گے، وہ کل صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ جب یہ آیا مقدسہ نازل ہوئی مصطفیٰ کریم میں قرار ہو گئے، میرے حضور یہ آیت سن کر رونے لگے، آنسو بہانے لگے، میرے حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے۔ توجہ فرمائیے، میری طرف توجہ رکھیں، یہ ایسا ہونا ہی تھا، ایسا ہونا ہی تھا، بس توجہ میری طرف کیجیے، بس آپ دعا مانگا کریں، جب بس صحن میں بیٹھا کریں دعا مانگا کریں کہ اللہ کی حفاظت فرمائے، جتنے یہ صحن میں بیٹھے اللہ کی حفاظت فرمائے، بس اتنا جملہ کہتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ اوپر خطرے کا عالم ہے، ڈر لگتا رہتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے یا اللہ بچا کے رکھنا، اتنا ہیوی قسم کا لویا اوپر لگا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما دے۔ بہرحال توجہ فرمائیے، آج میں توجہ کا طالب ہوں، جب یہ سورہ نور یہ آیت نازل ہوئی کہ سب کو ہم جہنم سے گزاریں گے، ظالموں کو اس میں ڈال دیں گے، میرے حضور نے جب یہ سنا
آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور مدینے سے باہر نکل گئے، تنہائی میں چلے گئے، جبل سرا پہاڑ میں حضور جلوہ گر ہوئے، تنہائی میں آنسو بہانے لگے، سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، حضور گریہ زاری کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دے۔ دن گزرتے گئے، ایک دن گزرا، دوسرا گزرا، صحابہ حضور کو ڈھونڈتے تلاش کرتے، کبھی مسجد میں آتے، کبھی گھر میں جاتے، مدینے کی گلیاں بھی سونا سونا لگنے لگی، در و دیوار بھی استعمال ہو گئے۔ میرے آقا کی جدائی کو دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور کو ڈھونڈنے لگے، تلاش کرنے لگے، تلاش کرتے کرتے صحابہ مدینے سے باہر جنگل میں نکل آئے۔ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ بکریوں کا ریوڑ تھا، چرا رہا تھا۔ صحابہ نے اس سے پوچھا، اے چرواہے، کیا تو نے وہ تو آگے مکھڑے والے کو تو نہیں دیکھا، وہ لہر کی زلفوں والے کو تو نہیں دیکھا، کالی کالی زلفوں والے ہمارے محبوب کو تو نہیں دیکھا؟ وہ چرواہا کہنے لگا، میں تمہارے نبی کو نہیں جانتا، میں تمہارے رسول کو نہیں جانتا، مگر وہ سامنے والی غار میں 3 دن ہو گئے، وہاں سے رونے کی آوازیں آتی ہیں، اور آواز ایک ہی آتی ہے، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا اس کے رونے میں اتنا درد ہے، اتنا سوز ہے، اتنا گناہ ہے، اس کے رونے کی آواز سن کر اور میری بکریوں نے بھی رونا شروع کر دیا ہے، میری بکریاں بھی اس کے غم میں شامل ہیں، میری بکریوں نے چلنا چھوڑ دیا ہے، جب سے وہ غار میں آیا ہے رونے کی آواز آتی ہے، میری بکریوں نے چلنا بھی چھوڑ دیا، ہر وقت اس کے ساتھ روتی رہتی ہے، آنسو بہاتی رہتی ہے۔ جب صحابہ نے یہ سنا، اس غار میں تشریف لے گئے، دیکھا ہمارے حضور نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، اور جب صحابہ حضور کی یہ کیفیت دیکھی تو صحابہ نے بھی رونا شروع کر دیا۔ جو صحابی بھی آتا حضور کو روتے ہوئے دیکھا، وہ بھی رونا شروع کر دیتا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، ایک کام تب گیا، جیسے جیسے خبر یہ مدینہ شریف میں پہنچی کہ حضور جبل سرا میں موجود ہیں، سارے صحابہ غمنڈ آئے، ایک دوسرے سے کہنے لگے، یار روئی آتا ہے، حضور کو چپ نہیں کرواتا، رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ نے بڑی کوشش کی کہ حضور سر سجدے سے اٹھائیں، حضور سر سجدے سے اٹھائیں، مگر حضور نے کسی کی بھی نہیں سنی۔ آپس میں صحابہ نے مشورہ کیا کہ ایک ہی ہستی ہے جو حضور کو چپ کروا سکتا، جس کی حضور بات کو موڑتے نہیں ہیں، ٹالتے نہیں ہیں، رد نہیں فرماتے۔ فرمایا وہ سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ فرمایا کوئی جائے ان کو بلا کے لائے، وہ آ کر کہیں گی تو حضور خاموش ہوں گے۔ اب صحابہ نے جناب والا مشورہ کیا کہ وہاں کون جائے، میرے حضور کے گھر میں تو کوئی جا نہیں سکتا، دے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، دے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ صحابہ نے مشورہ کیا کس کو بھیجا جائے، سب کی نظر حضرت سلمان فارسی میں پڑی، عاشق رسول۔ میرے آقا نے فرمایا سلمان فارسی منی اہل بیت، فرمایا سلمان میری اہل بیت میں ہے، اور سلمان فارسی میرے نبی کا عاشق رسول، فارس کا رہنے والا۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک دن روتا ہوا آیا، عرض کی حضور مدینے میں نہ میرا گھر ہے نہ کوئی میرا در ہے، نہ میرا کوئی قبیلہ نہ برادری، حضور میں فارس کا رہنے والا، یہاں اکیلا ہوں۔ فرمایا سلمان جنگا کوئی نہ ہوئے، ہوتا میں محمد ہوتا میں محمد۔ فرمایا عرض فکر نہ کر، آج کے بعد تو میری اہل بیت میں شامل ہے۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ سلمان فارسی کو بھیجا جائے، وہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں کہ چادر تطہیر اوڑھو، اپنے بابا حضور کے پاس آؤ، میں خاموش کرواؤ، کئی دنوں سے رو رہے، آنسو
سدھارے ہوں جناب والا عاشق دیاں جانیاں ویکھو اے سبحان اللہ عاشق دی جانی وے اوتھے آکڑا نہیں چلدیاں اور مصطفیٰ دے بوے تے فاطمہ زہرا دے بوے تے آکڑا نہیں چلدیاں اوتھے آج بھی چل رہی ہے حضرت پیر باہو حضرت سلطان عارفین نے اس کا نقشہ کیا میں کو جی میرا دل پر سونا کہ میں کیوں کر یار منانا یہ دور آتے ہیں حضور کی امتوں پہ بڑے بڑے مشکل آتے ہیں یہ بھی گزر جائے گا آنے والا وقت بتائے گا حقیقت کیا ہے حق کہاں کھڑا ہے ہاں میں کہ چھیلیا تم سارا پتہ لگے گا انشاءاللہ یہ حضور کے غلام وقت پر انشاءاللہ جواب دیں گے جیڑے مڑ قدیم دے کھیڑے آہا کدے نہ تھی دے جیڑے مٹی دے پانڈے آہا وہ کدے نہ تھی دے کانے ہو جنہ عشق حضور میں مگیا میرا کامل باہو گئے وہی جہانی راندے ہو گئے مامی جی عاشقہ میں کہ عاشقہ دیکھتے صحیح
آج جڑا بندہ کو اٹھاتا کہتا ہے میں بھی عاشق رسول ہوں، میں بھی عاشق رسول بلال حبشی ہے، عاشق رسول سلمان فارسی ہے، اس سے پوچھو محبوب کے دروازے میں کیسے جایا جاتا ہے، آج کس طرح حاضری دی جاتی؟ جناب والا سلمان فارسی دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے، ادو آواز آئی کون؟ آواز آئی کون ہے؟ عرض کی تھی میں تھوڑے درد غلام فارس رہن والا سلمان فارسی میرا نام ہے، سیدہ پاک تھوڑے درد نوکر تھوڑے درد کتا چپ کلامتی مگر حضور چپ نہیں ہوتے، چادرے تطہیر اوڑھو، نکلو اپنے بابا جان کو خاموش کرواؤ، کتنے دن ہو گئے روتے جا رہے ہیں۔ سیدہ پاک نے چادرے تطہیر اوڑھی، کئی پیمند لگے ہوئے ہیں، سلمان فارسی کے دل میں خیال سلمان زبان کو اظہار نہیں کیتا، دل دے اندر سوچ رہے نے فرمایا سلمان میری چادر ورنہ بے، میری چادر میں ٹانکیاں ورنہ بے، میرے عرشاں دے چرچے دے، میرے عرشاں دے چرچے دے۔ سیدہ نے چادر تطہیر اوڑھی چلتی آ رہی ہیں، تشریف فرما دے سیدہ داخل ہوئی، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، نظریں جھکا لی، سیدہ پاک اپنے ابا حضور کے پاس حضر و گرد کرتی، ابا جان سر سجدے سے اٹھاؤ، حضور روتے جا رہے ہیں، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف کر دے۔ عرض کی حضور آپ سر سجدے سے اٹھائیں، بابا جانی سر سجدے سے اٹھائیں، ادھر سیدہ نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھے حسن کے زہر آلود کرتے کا واسطہ، حسین کی اس رنگین خون سے رنگین قمیص کا واسطہ، یا اللہ میرے بابا کی امت کو بخش دے۔ حضور سر سجدے میں رکھا ہوا، عرض کی بابا سر سجدے سے اٹھائیں، اگر کل قیامت کو میرے رب کا جلال ٹھنڈا نہ ہوا تو میں حسن کا کرتا پیش کروں گی، حسین کی خون آلود قمیض رکھوں گی۔ حضور سر نہیں اٹھا، سجدہ منا رہی، عرض کی مولا اگر تو میرے بابا کی امت کو نہیں بخشتا، آج تک میرے سر کا بال ننگا نہیں ہوا، میں سر سے چکر اتار کے سجدے میں جانے لگی ہوں۔ جب اتنا جملہ کہا جبریل آئے رب کا پیغام لے کر، عرض کی سیدہ سر سے چادر نہ اتارنا، جاؤ ہم نے آپ کے بابا کی امت کو بخش دیا، آپ کے بابا کی امت کو بخش دیا۔ یہ سیدہ ہیں جن کے صدقے سے میری اور تیری نجات ہوگی، جن کے صدقے سے ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ سائن جو بھی منگنا در فاطمہ تو من، یاد رکھیے، سائن جو بھی منگنا در فاطمہ تو من، جنت دی
کیا تو اس بات پر راضی نہیں اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی مرکہ بنا دیا؟ ہاں جنت کی عورتوں کی سردار الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار. یہ ہے مصطفیٰ کا گھرانہ. اس میں سیدہ بھی ہیں، حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، مولا علی بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، مرتضیٰ بھی ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا الورا ہے. ہم تو کتے ہیں سیدہ کے در کے، ہم سیدہ کے در کے. یقین جانو میں جب بھی مدینہ شریف جاتا ہوں یہ تو ہم جانتے ہیں ہمیں کیا بیت رہی ہے، ہماری کیا کیفیت ہے کہ جب بھی جاتا سب سے پہلے سیدہ کی تربت پہ حاضر ہوتا، سلام اور کرتا بیوی جان آپ کے در کا کتا آیا ہے، اپنے بابا سے کہو اسے روٹی کا ٹکڑا ڈال دو، اس کتے کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو. یہ دل کی باتیں بتا رہا ہوں، شاید لوگ سامنے مولوی صاحب کیسے چلے جاتے ہیں. ہم نے بھیک مانگی ہے فاطمہ کی چوکھٹ سے. یہ کتا ہے، بابا سے کہو اس کو روٹی کا ٹکڑا ڈال دو. اور جب یہ بھی عرض کر دو بیوی آپ کی بات کو حضور رد نہیں فرماتے، منظوری بھی دیکھو کہ یہ کتا آتا ہے ہمارے دروازے پہ. کتا ہم اہل بیت کے در کے سگے ہیں، کتے ہیں، ہمیں فخر ہے ان کے در کے منتوں پر اور ان کی بارگاہ کے منتے بھی عظیم ہیں. ہاں جو ان کے جو زہرا پاک کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا وہ بڑے خوش نصیب ہیں. اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے. ان کی چوکھٹ کو تھام لو. فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اپنی عزت. ان دونوں کو تھامے رکھنا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ہمیشہ کامیاب رہو گے. اللہ کریم اپنی حبیب کا صدقہ اہل بیت اطہار سے والہانہ حبیب و محبت عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرمائے. ان کی اولاد کے صدقے اللہ حضور کی امت پر رحم فرمائے. اور جن ماحول و حالات سے ہم گزر رہے ہیں اللہ اہل سنت کی مدد فرمائے. اہل سنت کی سب سے بڑی غالب اکثریت جماعت ہے، پاکستان بنانے والے لوگ ہیں. ایمان سے ہم پاکستان کا نقصان برداشت، کسی کی جان ضائع ہوتے ہوئے برداشت نہیں کر سکتے، مگر کسی کو ڈاکہ مارنے کی بھی اجازت نہیں دے سکتے. ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا، ہم محب ہیں پاکستان کے بنانے والوں کی اولادیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے اسلاف کی قربانیاں دی. اللہ ہم سب کو اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرعی لوگوں سے اللہ اس ملک کو بچا کے رکھے. ہر شر سے ہر فتنے سے اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، داخلی خارجی خطرات سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا